اچھا یہاں پہ پیرنٹس کا ایک سوال آتا ہے اور پیرنٹس یہ کہتے ہیں کہ جی لیکن یہ تو نہیں نا کہ ہر بات ہماری غلط ہے، کئی باتیں ہم دماغ میں سوچ رہے ہوتے ہیں اور ویسے ہو جاتا ہے. اس کو ہم کیسے پھر ایڈریس کریں کہ وہ وہم اور وسوسہ نہ ہو؟ جیسے خاص طور پہ آپ کا بچہ ٹین ایج میں آیا ہے، اب آپ کو لگتا ہے کہ کسی اسموکر کے ساتھ تو نہیں بیٹھ رہا، نشہ تو نہیں کر رہا اور عجیب و غریب دوستوں میں تو نہیں ہے، بچہ آپ کا فون لے کے بیٹھا اور آپ کو ڈر ہے کہ کوئی حرام ریلیشن شپ میں تو نہیں جا رہا. اب آپ کیسے چیک کریں اس چیز کو نا؟ آپ کیا کریں؟ آپ کو ڈاؤٹس نہیں ہونے چاہیے، آپ کو کوئی وہم وسوسہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کے دماغ میں ایسے خیالات نہیں آنے چاہیے. لیکن اس کے لیے یہ ٹرم یاد رکھیں، لرن ٹو سی انویزیبل ود ویزیبل. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ جیسے آپ دیکھیں ہماری فوج ہوتی ہے نا، اپنے دشمن کو اگر وہ ہماری رینج میں آ جاتا ہے تو کیسے اسے پتا چلتا ہے؟ وہ جو ریڈار پہ ایک دم سگنل آتا ہے، وہ پوری آرمی کا تو نہیں آتا کہ فلاں جگہ سے پوری آرمی اٹیک کر رہی ہے، وہ ایک چھوٹا سا سگنل آتا ہے اور ریڈ الرٹ ہو کے سارے بھاگتے ہیں کہ جی کوئی آ رہا ہے. تو ماں باپ کا ریڈار جو ہے نا وہ بڑا اسٹرانگ ہونا چاہیے. بچے کے نارمل جو پیٹرنز ہیں وہ کیسے چل رہے ہیں، سونے کے، جاگنے کے، کھانے کے، پینے کے، ڈریس اپ ہونے کے، فون یوز کرنے کے، پڑھائی کرنے کے. گراف نیچے تو نہیں جا رہا، گراف نیچے جا رہا ہے تو ریڈار آن ہو جانا چاہیے کہ کوئی مسئلہ ہے. اور اسی طرح سے باہر آنے جانے کے، دوستوں کے. آپ کا بچہ آپ کو 100 دفعہ بتائے کہ میرا تو جو دوست ہے فرشتہ ہے، لیکن ان کا حلیہ آپ کو بتائے نا، دوستوں کا ریڈار میں آپ کے بچوں کے دوستوں کا حلیہ آئے گا. اب دیکھیں نا، اگر آپ کا بچہ کسی نمازی کے ساتھ رہتا ہے، اگر خود اتنی نماز نہیں بھی پڑھتا تو آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ وہ بہتر کمپنی میں ہی ہے. اگر آپ کا بچہ جو ہے کسی ایسے لڑکے کے ساتھ رہتا ہے، لڑکا ہے جس نے گت بنائی ہوئی ہے اور عجیب و غریب حلیہ ہے، کانوں میں بالی پہنی ہوئی ہے، تو اب آپ کے ریڈار میں یہ ویزیبل آ رہا ہے، تو اب یہاں سے آپ کو الرٹ پہ ہو جانا چاہیے کہ اب میں اس کو کیسے سچویشن کو ہینڈل کروں. اسی طرح چھوٹا بچہ آپ کا اور وہ مطلب پڑھائی تو کرتا نہیں لیکن ٹائم ویسٹر میں زیادہ جا رہا ہے، ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے، یہ ویزیبل چیزیں ہیں، تو اس کا مطلب اس کو مینج کرنے کی ضرورت ہے. دوسری بات میں نے آپ کو یہاں کہی تھی ٹرسٹ، اعتماد القلب اس کو کہتے ہیں کہ اپنے دل پہ یقین ہونا چاہیے. یہ کیسے ہے؟ میں نے بہت سے پیرنٹس کو دیکھا ہے جو بچپن سے ان کو ہمیشہ یہ بتایا گیا یو نو گڈ فار اینی ون، آپ کسی قابل نہیں ہیں. اس میں والد بھی ہوتے ہیں، اس میں والدہ بھی ہوتی ہیں، اور جب وہ بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ان کو کیونکہ ہر وقت سیلف اسٹیم کے چیلنجز رہے ہیں تو ان کو اپنی پیرنٹنگ پہ بھی بھروسہ نہیں ہوتا، یعنی بچے کو پالنے بھی نہیں دیا جاتا. میں نے اکثر گھروں میں یہ دیکھا ہے، جیسے اسپیشلی میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ مطلب نانی یا دادی نے بچے کو پکڑا ہوتا ہے یا کئی دفعہ باپ نے پکڑا ہوتا ہے اور وہ ماں بیچاری مظلوم بن کے پیچھے کھڑی ہوتی ہے اور وہ سب کہہ رہے تھے اس کو نہیں پتا، میں بتاتا ہوں یا میں بتاتی ہوں. مجھے بہت ہی عجیب سا لگتا ہے کہ ایکسکیوز می، وہ ماں جو جس کے اندر وہ مطلب بچے کا ایسا اسٹرانگ کنیکشن اس کے، اور ماں ہر وقت بچے کے ساتھ لگی ہے، ماں نہیں بتا سکتی، باقی سب دنیا بتا سکتی ہے. ہمسایہ کئی دفعہ آگے بتا رہا ہوتا ہے اس کو بخار ہے، یہ رو رہا ہے، یہ کھانا نہیں کھا رہا. تو میرا تو اکثر اصول یہ ہوتا ہے کہ میں بچے کو ماں کو پکڑا دیتی ہوں، میں کہتی ہوں والدہ کون سی ہیں، جو بھی والدہ میں کہتی ہوں آپ پکڑیں بچے کو، اور پھر میں ان سے کہتی ہوں اچھا آپ بتائیں. اگر کوئی اور بتانے کی کوشش کرے تو میں بہت مسکرا کے آرام سے کہتی ہوں ایسے ہے کہ پہلے میں مدر کی بات سنوں گی اور اگر پھر مجھے ضرورت محسوس ہوگی تو میں ضرور آپ سے جو ہے اس میں لوں گی. تو ہمیں کبھی بھی اپنے اوپر ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی چیز صحیح طرح سے ڈیل کرنی نہیں آتی، سیکھ لیں. میں ابھی تک یہی کام کرتی ہوں، جو چیز مجھے لگتی ہے مجھے نہیں آتی، یا تو اس کے بارے میں گوگل کر کے پڑھ لیا، یا کسی ایکسپرٹ سے بات کر لی، کسی دوست سے مشورہ لے لیا جو ایڈوائز کر دیتا ہے، یا جا کے کہیں سے سیکھ لیا. پھر the person you need to trust first is your own self. Nobody can be this consistent in supporting you. یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے. آپ اپنے آپ کو سب سے زیادہ ٹرسٹ کریں کہ میرے اندر کیپیبلٹی ہے، میں ہینڈل کر سکتی ہوں. اور فادر بھی یہ سمجھیں کہ میں فادر ہوں، مجھے ہینڈل کرنا ہے. جب ہم اپنے اوپر ٹرسٹ کرتے ہیں تو پھر ہی کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ توکل بھی بڑھتا ہے. وہ توکل بڑھتا ہے تو وہی بات ہے، ساری فضول سوچیں ختم ہوتی ہیں، ایموشنالٹی ہماری ختم ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو آپ نے کسی نہ کسی لیول پہ اوائڈ کرنا ہے جو آپ کے سیلف ٹرسٹ کو انڈرمائن کرتے ہیں. اب یہ ہمارے بہت پیارے ہوتے ہیں جو ہمیں انڈرمائن کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ کہیں پہ فزیکل ایگزٹ آپ لے لیتے ہیں، فزیکلی آپ ان لوگوں سے زیادہ ان ٹچ نہ ہو، لیکن کئی لوگوں کو آپ نہیں چھوڑ سکتے، آپ کے گھر میں رہ رہے ہیں اور آپ کے اپنے ہیں، تو آپ ایسے کریں ایموشنلی ان سے ایگزٹ کر جائیں. میری اپنی فیملی میں نے دیکھا ہے کہ کئی بہت سے لوگوں کو لگتا تھا کہ یہ تو اتنی بزی ہوتی ہے، پتہ نہیں بچوں کو کیسے ٹائم دیتی ہوگی. اب ماشاءاللہ جو بچے جوان ہوئے تو ایک دفعہ میرے کوئی جاننے والے آئے تو وہ بچوں سے بات کر رہے تھے، تو
اس کے بعد انہوں نے مجھے ایسے بات کی کہ مجھے بہت حیرت ہو رہی تھی کہ ہم تو سمجھتے تھے تم اتنی بزی ہو اور تمہارے پاس ٹائم نہیں ہے اور تم ادھر جا رہی ادھر جا رہی ہو، تو تم نے اپنے بچوں کو کیسے یہ سب کچھ سکھایا؟ میں دل میں سوچا اللہ نے کیا، انسان کیا ہے نہ کر سکتا. لیکن میں نے اپنے آپ کو بتایا اس وقت، آئی جسٹ اسمائلڈ، آئی ریمینڈ کوائٹ، لیکن میں نے یہ دل میں سوچا کہ آئی ٹرسٹڈ مائی سیلف کہ مجھے یہ کام کرنا ہے. دیر از نو وے دیٹ میں اس چیز میں سے اپنے آپ کو نکال سکتی ہوں، کیونکہ اگر میں یہ سوچوں گی تو پھر مسئلہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ اس میں کیا آتا ہے کہ آپ اپنے اس ٹرسٹ میں یہ بھی ضروری ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ سے کوئی پرومس کریں تو اس کو پورا کریں. یعنی اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف آپ دوسرے لوگوں کو دیکھ کے کہیں یہ مجھے ٹرسٹ نہیں کرنے دے رہا اپنے آپ کو، یہ میرے ساتھ ایسا مسئلہ کر رہا ہے. لیکن دیکھیں اس ٹرسٹ میں یہ بھی ہے، میرا ٹرسٹ اپنے پر بڑھے گا. مثلا میں نے اگر اپنے آپ کو بتایا مجھے غصہ آیا نا بچے پہ، تو میں نے اس کو مارنا نہیں ہے، میں نے اس کو یہ جملہ بولنا ہے. اگر میں نے یہ کر لیا تو میرا اپنے پر ٹرسٹ جو ہے، اعتماد القلب جو ہے وہ زیادہ ہوتا جائے گا. لیکن اگر میں نے اپنے آپ سے بڑے وعدے کیے، میں بچوں کو ڈانٹوں گی نہیں، میں ماروں گی نہیں، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گی، لیکن ذرا سا بچے نے کوئی کام کیا نہیں، میرا میٹر گھوما نہیں اور میں نے لگائی اس کو زبردست، تو میں پھر اپنے بارے میں ہی ڈاؤٹ فل ہونا شروع ہو جاؤں گی. اور اگر فرض کریں آپ سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اس کو میں کہتی ہوں اسپیک کائنڈلی ٹو یور سیلف. یہ نہ کیجیے گا کہ آپ اپنے آپ کو ہی پھر اتنی لعنت ملامت کریں کہ وہی بات ہے، پھر ڈپریشن ہے، پھر انزائٹی ہے، پھر توکل کم ہو جانا ہے، پھر آپ کے وہ جو ڈی بی ایم ہے، ڈسیپٹیو برین میسجز، وہ بڑھ جانے ہیں، اور پھر آپ کا ٹرسٹ اور کم سے کم ہوتا چلا جانا ہے. سو ٹرسٹ یور سیلف ٹو اوور کم اے سلپ اور فیلئر. کوئی بھی فیلئر کسی قسم کا آپ کا ہو، اس میں آپ نے اپنے آپ کو کہنا ہے کوئی بات نہیں، فیلئرز آتے رہتے ہیں، بہت آتے ہیں زندگی میں فیلئرز، اس میں اللہ تعالیٰ گزار کے ہمیں کچھ سکھاتا ہے، تو سیکھیں اور آگے موو کریں. As they say, lead by example, but not necessarily it happens that kids might not fully replicate their parents, but in negative behavior the parents are blamed, especially the mothers. جی ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارا بچہ کوئی پازیٹیو بیہیویئر شو کرتا ہے نا تو ہم اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے، اور جب نیگیٹو بیہیویئر ہوتا ہے تو ہم اس کو فوراً ٹوکتے ہیں. تو وہ پھر وہ والا بیہیویئر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے جس کو ہم اٹینشن دیتے ہیں، چاہے وہ پازیٹیو ہے یا نیگیٹو ہے. تو جب بھی بچے کا پازیٹیو بیہیویئر ہو، اگر آپ اس کو اپریشیٹ کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گی کہ چاہے کوئی باہر سے کچھ بھی کہہ رہا ہے تو آپ کو انشاءاللہ اتنا فرق نہیں پڑے گا. پلیز ٹیل می کہ ہسبینڈ کی اگنور کرنے کی وجہ سے تو یہ یا توجہ نہ دینے کی وجہ سے بیوی نفسیاتی مریض بن جاتی ہے، ایسی بیوی کو آپ کیا کہیں گی؟ ایسی بیوی کو میں یہ کہوں گی کہ آپ اپنا رول پورا پلے کریں اور ہسبینڈ کو انگیج کرنے کے طریقے سیکھیں، بجائے اس کے کہ آپ نفسیاتی مریض بنیں. میرے لیے یہ حدیث بہت موٹیویٹنگ ہے، جس میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڈ، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے I am as my servant expects me. میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، وہ جس طرح مجھ سے گمان رکھتا ہے. I am with him as he remembers me. جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. If he remembers me in himself, جب وہ مجھے اپنے اندر یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنے اندر یاد کرتا ہوں. جب وہ مجھے گیدرنگ میں یاد کرتا ہے میں اسے بڑی گیدرنگ میں اسے یاد کرتا ہوں. جب وہ میرے قریب ایک ہاتھ کے برابر آتا ہے میں ایک پوری بازو کے برابر آتا ہوں. وہ چل کے آتا ہے تو میں بھاگ کے آتا ہوں. یہ اتنی موٹیویٹنگ حدیث ہے، یعنی کہ جب مائیں آ کے رو رو کے یہی فریادیں کرتی ہیں، میرے ہسبینڈ کا مسئلہ، میرے بچے کا مسئلہ، تو میں ان کو کہتی ہوں اللہ کے آگے جھکو، اللہ سے اچھا گمان رکھو. وہ کہتی ہیں ہاں اللہ سے اچھا گمان ہے، لیکن وہ اسی بات پہ بار بار آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو دیکھیں آپ اپنے رب سے اچھا گمان رکھیں کہ آپ اگر اس پیرنٹنگ کے ان پیرامیٹرز کو فالو کر رہی ہیں جو قرآن اور سنت کے مطابق ہیں، آپ اپنے پاسٹ کو اور پریزنٹ کو اور فیوچر کو اس طرح ریزالو کر رہی ہیں جیسے اللہ کا حکم ہے، تو آپ دیکھیں کتنا آپ کو فائدہ ہوگا. میری اپنے سوشل میڈیا پہ نظر پڑی اور ایک ہسبینڈ وائف ہیں، وہ بہت اچھا ایک گروپ رن کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں سکھاتے ہیں، تو ان کے پیج پہ مجھے یہ نظر آیا تو میں نے وہاں سے اٹھا لیا. بہت خوبصورت انداز میں بنا ہوا تھا کہ ایز پیرنٹ ہمیں کیا کرنا ہے. اس میں دیکھیں کتنی اچھی طرح اس میں بتایا گیا. اگر ہم پاس میں رہیں گے تو ریومینیشن ہوتا ہے جگالی کرنا، ایک ہی کانسیپٹ، ریگریٹ، گلٹ، شیم. یہ دیکھیں یہ چیزیں میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ یہ ہو جاتا ہے. اور اگر ہم فیوچر پہ جائیں گے تو وری، انزائٹی، اسٹریس، فیئر. ہمیں توجہ اپنی پیرنٹنگ میں کس چیز کو دینی ہے؟ ہمیں توجہ اپنی پیرنٹنگ میں دینی ہے کہ رائٹ ناؤ میں کیا کر سکتی ہوں. اچھا دیکھیں آپ لوگ اپنے ہسبینڈ پہ بہت زیادہ جا رہے ہیں، چھوڑ دیں ہسبینڈ پہ جانا، اور اس وقت جو ہم بات کر رہے ہیں نا وہ کام دیکھیں کہ آپ اپنی ایموشنالٹی کو ٹھیک کریں نا تو میاں بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، سسرال بھی سارا ساتھ ہی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہماری ایموشنالٹی ہے جو ہمیں مارتی ہے اور ہمارے ریلیشن شپ کو کل کرنا شروع کر دیتی ہے.
سو آپ دیکھیں آپ کو مائنڈ فل ہونا ہے اس وقت میں، رائٹ ناؤ مجھے کیا کرنا ہے. ہم آگے کی پتہ نہیں 6 سال 10 سال کی پلاننگ کا سوچ کے پریشان ہوتے ہیں، سارا دن پیچھے کا سوچ کے پریشان ہوتے ہیں، اور جو اب کرنے والے کام ہیں ان کو نہیں دیکھتے. سو پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر کیا کرنا ہے. پاسٹ بہت ایگزاسٹنگ ہوتا ہے، اسی طرح پریزنٹ اس ٹائم میں ہمیں ایکٹ کرنا ہے، اور فیوچر بھی ہمارے لیے ایگزاسٹنگ ہو جاتا ہے. تو ہمیں ان دو چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. پریزنٹ کا فارمولا کیا ہے؟ پریزنٹ میں آپ نے اس ٹائم میں رائٹ ناؤ جو بھی آپ کا چیلنج ہے کیا کرنا ہے. 3 کام آپ نے کرنے. کیا؟ احرص، حریص ہونا ہے. کس چیز کا؟ نیکی کا کام کرنے کا، اچھا کام کرنے کا، بچے کو پیار کرنے کا، بچے کو سمجھانے کا، بچے کے ساتھ اپنی بانڈنگ کو اسٹرانگ کرنے کا، بچے کو نماز کی طرف لانے کا، بچے کو کوئی چیز یاد کرانے کا. پھر اللہ سے مدد مانگنی ہے، کیونکہ دعا کیا ہوتا ہے؟ از اے ویپن آف دا بلیور. استعانہ باللہ، اللہ سے مدد مانگنی ہے. یہ ہم نہیں کرتے. ہم دعا پڑھ کے کہتے ہیں بس ہوگی نا، اب اور کیا کروں. بھئی تہجد میں مانگیں، سجدوں میں مانگیں، رو رو کے مانگیں، جس قدر مانگ سکتے ہیں، جتنی آپ کی نا بس میری بس ہو گئی ہے. نہیں، بس ٹرک جو کچھ بھی ہے مانگتے چلے جائیں. اور پھر کسل، یہ کیا ہے؟ یہ نہیں کرنا. سستی نہیں دکھانی. کسی وقت بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں پیرنٹنگ سے ریٹائر ہو گئی ہوں، میں فارغ ہو جاؤں، میرا بس کام جو ہے وہ تمام ہو گیا ہے. یہ فارمولا ہے آپ کے پریزنٹ پہ رہنے کا، جس سے آپ اپنے آپ کو ایموشنل ہونے سے بچا سکتے ہیں. اور جو لوگ اپنے پریزنٹ پہ انویسٹ کرتے ہیں تو ان کا اللہ کی تقدیر پہ بڑا، قدر پہ بڑا یقین ہوتا ہے. ان کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے نا اللہ کے پلان کے مطابق ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ضرور مجھے اس سے کچھ سکھانا ہے. اور وہ ہر بات پہ سوچتے ہیں میں نے کوشش تو پوری کی نا. دیکھیں نا، نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، کیا وہ اپنے بیٹے کو بچا سکے؟ لوط علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، کیا وہ اپنی بیوی کو بچا سکے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ اپنے چچا کو دین کی طرف لا سکے؟ تو ہم کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر میں فیصلے لکھے ہوتے ہیں ان کو ماننا پڑتا ہے ہمیں. اور ہم جب وہ مانیں گے تو اس سے ہمارے حالات بہتر ہوں گے. کیونکہ تقدیر پر یقین جو پریزنٹ میں انویسٹ کرتا ہے اور اس کی یہ جب سوچ آتی ہے وہ اس کو گیو اپ نہیں کرنے دیتی. یو ول نیور بی گیونگ اپ. آپ ہمیشہ کہیں گے کہ مجھے توکل اللہ پہ کرنا ہے، مجھے خود اپنی تقدیر کو ماننا ہے، اور مجھے بیسٹ انویسٹمنٹ ہر وقت کرتے رہنا ہے. اور اسی طرح آپ اپنے آپ کو کس چیز سے بچانا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ جو ہوتا ہے نا آئی وش، کاش یہ ہو جاتا، کاش یہ ہو جاتا. آپ اپنے آپ کو اس سے بچاتے ہیں، کیونکہ یہ جو چیز ہے نا یہ شیطان کا راستہ کھولتی ہے اور آپ کو بتاتی ہے تم وکٹم ہو. میرے پاس تو ایٹ لیسٹ جتنے لوگ کاؤنسلنگ کے آتے ہیں وہ مجھے اپنا واقعہ اس طرح سنانا چاہتے ہیں کہ وہ وکٹم ہے، وہ مجبور ماں ہے، مجبور باپ ہے، مجبور ساس ہے، دادی ہے، نانی ہے، اور دوسرے انسان جو ہیں وہ ظلم ڈھا رہے ہیں. ایون بچہ آ کے کئی دفعہ ٹین ایجرز آ جاتے ہیں، کہتے ہیں میں مجبور ہوں، میرے اماں ابا ایسے. ہر شخص اپنے آپ کو وکٹم بناتا ہے اور یہ شیطان کی طرف سے آتا ہے. وکٹم مینٹیلٹی بڑی ایڈکٹیو ہوتی ہے، اس میں بڑا مزہ آتا ہے. لگتا ہے کہ مجھے نا کسی ڈرامے میں لیڈ رول مل گیا، اب میں نے سارے ڈرامے میں روتے رہنا ہے اور سب مجھے دیکھ کے کہیں گے ہائی بیچاری کتنا ظلم ہوا، اور مجھے کوئی کام نہیں کرنا پڑے گا. تو اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے. اور ایسے حالات میں رہنے سے انسان کے اندر نا امیدی آتی ہے. آپ کو پتا ہے نا نا امیدی جو ہوتی ہے وہ کفر ہوتی ہے. سو اپنے آپ کو اس پورے بیک گراؤنڈ سے آپ نے بچانا ہے. اچھا، دوسری چیز ہوتی ہے پیرنٹل ڈینائل. اس سے بھی آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے. یعنی ایک تو آپ کے وہ پاسٹ، پریزنٹ اور فیوچر کے ایموشنز ہیں، وہ ٹائم زونز ہیں جن کو ہم نے سمجھ کے اس میں کیا ہے سیلف ٹاک کو آپ نے دیکھ لیا، توکل کو دیکھ لیا، اپنے اوپر ٹرسٹ کو دیکھ لیا. پھر اسی طرح آپ نے ہمارے لیے اللہ نے جو ہماری قسمت میں لکھا ہے، قدر میں لکھا ہے، اس کو مان لیا. لیکن پیرنٹل ڈینائل بھی ایک چیز ہوتی ہے. اچھا، پیرنٹل ڈینائل کیا ہوتا ہے؟ اس کو ہم نے ایسے دیکھنا ہے، ہوپ فار دا بیسٹ اینڈ پریپیئر فار دا ورسٹ. 3 طرح کے ڈینائل ہوتے ہیں. پہلا ڈینائل کیا ہوتا ہے جو اکثر ہمیں نظر آتا ہے؟ دوز unwelcome changes that happen with other people children won't happen to mine. یہ دوسروں کے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، میرے بچوں کے ساتھ نہیں ہوگا. مثلا اگر کوئی کہے کہ ٹین ایج میں آ کے نا بچے اکثر جو ہے نا کچھ ایسی چیز دیکھتے ہیں، گانے سن لیتے ہیں، میوزک سن لیتے ہیں، ایسی ویب سائٹس پہ چلے جاتے ہیں، حرام ریلیشن شپ میں کہیں انوالو جاتے ہیں، ان کو کوئی پسند آ جاتا ہے، نہیں جی نہیں ہمارے بچوں کے ساتھ نہیں ہوگا، دوسروں کے بچوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ آپ کا ڈینائل ہے. اچھا، سیکنڈ ڈینائل کیا ہوتا ہے؟ میں بہت شریف تھا، میرے بچے بھی مجھ پہ گئے شریف ہی رہیں گے. دیکھیں، اگر کوئی بچہ اپنی عمر کے مطابق کوئی کام کرتا ہے تو یہ مطلب نہیں کہ وہ شریف نہیں ہے، وہ اچھا بچہ نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر کوئی ڈیزائرز رکھی ہیں، کوئی طریقے رکھے ہیں، اس کے مطابق بچے کرتے ہیں.
تھرڈ ڈینائل یہ ہے کہ چائلڈہڈ از ڈفرنٹ ٹوڈے فرام وین آئی واز گروئنگ اپ، سو مائی چائلڈ وونٹ ہیو ٹو گرو تھرو وٹ آئی ڈیڈ. میرے بچے کو وہ چیلنجز نہیں ہوں گے. ہاں آپ کے بچے کو وہ چیلنجز نہیں ہوں گے جو آپ کے چائلڈہڈ میں تھے، لیکن آپ کے بچے کے وہ چیلنجز ہوں گے جو شاید اس سے بھی بڑے ہوں گے. تو اس ڈینائل سے اپنے آپ کو بچانا ہے. ڈینائل جو ہوتا ہے اس میں ہم کیا کرتے ہیں، یہ اینیمی ان ہائیڈنگ ہے. ہم کہتے ہیں نہیں میرا بچہ ایسا نہیں ہے، دوسروں کے بچے خراب ہے، میرا بچہ تو بہت اچھا ہے، باقی اس کو خراب کرنے پہ تلے ہیں. ایکسیپٹنس ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے ایز پیرنٹس بچے بہت کچھ کر سکتے ہیں. بچے جو ہیں جب گرو کرتے ہیں، بچے ٹینٹرم بھی تھرو کرتے ہیں، بچے جھوٹ بھی کبھی کبھی بول سکتے ہیں، بچہ کوئی کبھی کبھی اس کو کوئی چیز اچھی لگے چوری بھی کر سکتا ہے، بچے عجیب و غریب فرینڈز بھی بنا سکتے ہیں. یہ ہم سب چیزیں ہم اپنے سامنے رکھیں کہ یہ ہو سکتا ہے. پھر یہ کہ ہم یہ ضرور دیکھیں کہ انڈرسٹینڈ کریں ہاؤ فرام ون جنریشن ٹو دا نیکسٹ چینجز کیسے آئی ہیں. جیسے ایک ڈینائل پیرنٹس اس نیچر کا بھی ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو جب جوان تھے نا تو ہم تو نہیں کچھ بھی ایسے ٹائم ضائع کرتے تھے، ہم تو کڑھائی سلائی کرتے تھے، ہم تو بورڈ گیمز کھیلتے تھے، اس لیے کہ ہمارے پاس اس وقت فون نہیں تھا. اگر انٹرنیٹ جیسی ایڈکٹیو چیز ہمارے پاس ہوتی تو ہم بھی یہی کر رہے ہوتے اس وقت. ڈینائل کی ریالٹی ہے، اس کو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی آنکھوں کے سامنے فیکٹس آ رہے ہیں اور آپ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں. بیسیکلی ڈینائل جو ہوتا ہے نا یہ قسم کا ڈیفense میکینزم ہوتا ہے، پین اور ریجیکشن سے بچنے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں. سو 3 طرح کے ڈینائلز فردر اگر ہم اس کو دیکھیں یا کمپائل کریں کیا ہوتا ہے، جو بھی پینفل فیکٹ ہے ہم اس کو ڈینائی کرتے ہیں. ہم ماننا نہیں چاہتے کہ میرا بچہ مثلا پڑھ نہیں سکتا، میرا بچہ کوئی کام نہیں کر سکتا. مجھے ایک دو دفعہ ایسی مدرز ملی ہیں جن کے بچوں کو کوئی لرننگ ڈسیبلٹی تھی، ڈائگنوز تھی، لیکن وہ ڈینائل میں تھی، وہ ماننا نہیں چاہ رہی تھی اور اس کے مطابق جو ہے وہ ٹریٹمنٹ نہیں کرانا چاہ رہی تھی. جی ہائی ایکسپیکٹیشن بھی ایک قسم کا ڈینائل ہوتا ہے. پھر کسی ایشو کی سیریسنیس کو ہم ڈاؤن پلے کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں شرارتی ہے لیکن اتنا بھی شرارتی نہیں، اور وہ بچہ بدتمیزی کی حدوں کو کراس کر رہا ہوتا ہے، اور ہم جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو ہم اس کی ہر بدتمیزی پہ اتنا خوش ہوتے ہیں، واری جاتے ہیں، اور آگے جا کر پھر اب وہی چیز ہمارے لیے بہت سیریس ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا اس ڈینائل میں ایک یہ بھی چیز آتی ہے کہ ہم اپنی رسپانسبلٹی دوسروں پہ شفٹ کر دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں میں تو بہت اچھا کام کر رہی ہوں، اس کے ابا نہیں کرنے دیتے، یا کوئی کہہ دیتے اس کی ماں ہی بے وقوف ہے، یا کہہ دیتے دادی نے سکھا دیا، دادا نے سکھا دیا. ہاں کچھ ایسے ریزنز بھی ہوتے ہیں، لیکن ہم اس میں اپنا رول جو ہے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں وہ ہم نہیں صحیح طرح سے دیکھتے. سو ڈینائل سے کیسے نکلیں، کیونکہ یہ بھی ہمیں بہت ایموشنالٹی دیتا ہے. ہم اپنی رسپانسبلٹی پہ جانیں میں اس سچویشن میں کیا کر سکتی ہوں. اپنے آپ کو ڈیٹیچ کریں پرابلم سے، سولوشن دیکھیں، شرمندہ نہ ہو، یہ اتنا لیں اپنے لیے نا. ڈینائل یہ ہے نا کہ میرا بچے نے یہ کام کر لیا، آپ کو پتا چلتا ہے میرے بچے نے سگریٹ پی لیا، میرے بچے نے اسکول جاتے ہیں جی میرے بچے نے تو چیٹنگ کی، کہ ہیں میرے بچے نے چیٹنگ کی، لوگ کیا سوچتے ہوں گے یہ تو اتنی دیندار ہے اور دین کو سمجھتی ہے اور ایسی پڑھی لکھی ہے، میرے بچے نے چیٹنگ کر لی، میرا بچہ تو حافظ قرآن ہے، اس نے کیسے کر لیا. کوئی بات نہیں، آپ ڈینائل میں نہ رہیں، آپ کے چاہ کر لیا نا، اس کے میں ریزنز پہ جاتی ہوں کیوں کیا، اور پھر وہی بات ہے کہ میں کو سارے کو ریزالو کرنے کی، اس کا سلوشن دیکھنے کا کوشش کرتی ہوں. اور ریچ آؤٹ کریں، سپورٹ لیں کہ کون کون لوگ ہیں جو اس کو ہیلپ کر سکتے ہیں، میں وہاں پہ اس پہ فوکس کروں، صبر کے ساتھ ان چیزوں کو لے کے چلیں. سو ہمارے پاس سلوشن کیا ہے ساری ایموشنالٹی سے ڈیل کرنے کا. سورہ رات کی آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ. اللہ تعالیٰ ایمان لانے والوں کے دلوں کو بہت اطمینان دیتا ہے اللہ اپنے ذکر سے. اللہ بذکر اللہ، بے شک اللہ کا ذکر تطمئن القلوب، دلوں کے لیے بہت اطمینان کا ذریعہ ہے. تو بیسیکلی ہمیں اللہ کے ذکر کو بڑھانا ہوگا. جو بھی ایشوز ہیں نا ان کو آپ ریپلیس کرنا شروع کریں. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آنکھیں بند کر لیں اور ایشو کے لیے کچھ بھی نہ کریں، آپ کے اللہ ہی مسئلہ حل کرے گا. اللہ سے اپنے تعلق کو بڑھائیں، توکل کو بڑھائیں، تقدیر پہ ایمان کو بڑھائیں، دعا کو بڑھائیں. جتنا مسئلہ بڑا ہوتا جاتا ہے نا آپ کی پریشانی کم ہونی چاہیے، اور وہ اس پریشانی کے لیے سجدہ زیادہ ہونا چاہیے، اس پریشانی کے لیے دعا اور ذکر زیادہ ہونا چاہیے. یہ ایک سائیکل ہوتا ہے، غم آیا اور اسی کا ذکر، وہی سیلف ٹاک نیگیٹو، اس کے ساتھ ناشکری کا پیکج کانسیکوینسز میں، اور نعمت کی کمی. ناشکری ہمیشہ نعمت کی کمی لاتی ہے اور آپ کے غم کو بڑھاتی ہے، اور پھر اس غم کا ذکر بڑھ جاتا ہے، ناشکری اور بڑھ جاتی ہے اور نعمت میں کمی اور ہو جاتی ہے. مجھے یاد ہے کہ جب یہ پشاور میں ہوا تھا نا، جو یہ آرمی پبلک اسکول تھا، اور وہاں پہ جو بچے جو تھے وہاں پہ جو اٹیک ہوا تھا اور اس کی وجہ سے بچوں کی جو ڈیتھ ہوئی تھی، میرے پاس اس ٹائم پیریڈ میں جتنی بھی مدرز آتی تھی نا، جب وہ یہ بھی کہتی تھی ڈاکٹر صاحب کیا مصیبت ہے، میرا بچہ نا صحیح رات نہیں سوتا نا، سونے نہیں دیتا، بڑی میں تنگ آ گئی ہوں، پتہ نہیں کیا مصیبت ہے، کھانا نہیں کھاتا.
تو میں ان کو کہتی تھی دیکھیں وہ جو مائیں ہیں نا اس وقت وہ کہتی ہوں گی کاش میرا بچہ مجھے یہ مصیبتیں دیتا رہتا، راتوں کو جاگتا رہتا، کھانا نہ کھاتا، لیکن ہوتا تو صحیح نا، وہ غم بہتر تھا یا یہ غم بہتر ہے کہ میرا وہ بچہ ہی نہیں رہا، اور وہی سارا جو اس غم کا پورا سین تھا. تو جب میں وہ ایسی بات کہتی ہوں تو وہ ایک دم مجھے ٹھٹک کے دیکھتی تھی اور کہتی تھی نہیں آپ صحیح کہہ رہی ہیں، نہیں ہمیں واقعی یہ کام نہیں کرنا چاہیے. سو پیرنٹنگ چیلنج جو ہے وہ کیا ہے؟ اگر آپ بہت پریشان ہر وقت رہیں گی تو آپ کی انسیکیورٹی بڑھے گی، وسوسے بڑھیں گے، آپ کا ایشو جتنا ہے نا 10% ہے تو وہ آپ کا 70% بڑھ جائے گا. اور آپ جو کچھ بھی ٹیکنیک سیکھ لیں، پڑھ لیں، آپ کے اس پورے آؤٹ لک میں برکت نہیں آئے گی. لیکن اگر آپ ذکر کرتی رہتی ہیں، آپ کا پیرنٹنگ چیلنج بہت بڑا ہے. اور اللہ کا وعدہ ہے ایسے لوگوں کے ساتھ نا جو ذکر کرتے ہیں، اللہ کے آگے جھکتے ہیں، آپ کے اندر اتنی اسٹرینتھ آئے گی کہ لوگ آپ کو دیکھ کے حیران ہوں گے کہ یہ کیسے اس چیز سے کوپ کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے نکالے گا، وہ راستے جو ہم خود نہیں کر سکتے، اپنی ٹیکنیکس پہ نہیں کر سکتے. دیکھیں بہت ہیلپ لیس سچویشن ہے، ایک بچہ جتنا مرضی آپ نے پڑھ لیا لکھ لیا اور آپ کہتی ہیں میں سب کچھ کر کے دیکھ چکی ہوں یہ نہیں ٹھیک ہو رہا، تو بھئی آپ اللہ کے آگے جھکے رہے نا. اللہ کے آگے جب جھکے رہیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے شکر گزاری آپ کے اندر بہت زیادہ آئے گی.